بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کے ساتھ اور میں ہوں ریحان جہانگیر خان۔ کن الفاظ سے آج اپنا پروگرام شروع کروں؟ ویک کا میرا پہلا شو ہوتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے میں اسٹوڈیو آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹاپک ہوگا اس کے اوپر آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں، کچھ گیسٹ سے آپ کی بات کرواؤں، آپ کی نالج میں کچھ اضافہ کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو چل رہے ہیں ان کو آپ دلیل کے ساتھ حقائق جو ہے آپ تک پہنچا دوں۔ لیکن جب ایسے حالات میں اسٹوڈیو آنا پڑتا ہے کہ جب آپ کی موبائل فون پہ اور آپ کی سکرین پہ یا ریڈیو پہ ہر جگہ پہ آپ کو صرف 2-3 ہی خبریں بار بار چل کے آ رہی ہوتی کہ فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں روڈ پہ، فلاں جھونپڑی میں، فلاں وہاں پر ایک معصوم انسان کا یا ایک معصوم بنت حوا کا ریپ ہوا ہے، تو دل دہل جاتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو یہ واقعات جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں تو ہماری جو قوم ہے، یہ ملک ہے، یہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے؟ ڈکیتی اور ڈکیتی کے ساتھ ہی جنسی زیادتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ وہی قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی تھی۔ یہ وہی ملک ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کے نعرے پر بنی تھی، جنہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا، جنہوں نے مجھ سے اصل میں آج آواز بھی نہیں نکل رہی ان بچوں کا سوچ کے، اور بچے تو بچے اب ان بڑوں کا سوچ کے، ان عورتوں کو سوچ کے، ان ماؤں کا سوچ کے جو اپنے بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے۔ مطلب ایسے الفاظ ٹی وی پر بار بار دہراتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، لیکن یہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوا ہے، اور اس کا ازالہ کون کرے گا؟ 2017 اور 18 میں تقریباً 5000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ریپ کے، صرف 2018 میں 2700 سے اوپر، 2019 میں 3500 سے اوپر، اور 2020 کے سٹارٹ کے پہلے 3 مہینوں میں آپ کے 200 سے اوپر جو ہے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، صرف بچوں کے ساتھ۔ اور باقی جو ریپ کیسز ہوتی ہیں، آدھے تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، جن کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اگر کوئی زیادتی کا نشانہ بنتا ہے تو اس کا ایک محدود ٹائم ہوتا ہے کہ ان کا جلدی سے ٹیسٹ کرایا جائے، جس کی وجہ سے وہ ملزم پکڑا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، رشوت لے کے انفلوئنشل پرسنالٹیز کے ڈر کی وجہ سے وہ لسٹ جان بوجھ کے لیٹ کیا جاتا ہے اور کچھ بھی پروف نہیں ہوتا۔ اگر 10,000 کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں ایک سال میں تو 20,000 ہوتے ہیں اصل میں، 10,000 تو رجسٹر بھی نہیں ہوتے۔ سوموٹو ایکشن لیا تھا ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں، کیا بنا؟ وہ سوموٹو ایکشن لینے کے بعد 2019 میں 3500 کیسز ہوئے، پھر ابھی ریسنٹلی 2019 کے بعد 20 میں زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ زینب قتل کیس بھول گئے ہم لوگ، اور کچھ فیملیز تو ایسی بھی ہیں جو اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اور کہتے ہیں نا کہ اپنی جو ایک سفید پوشی ہے اس کی وجہ سے بولتے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نام الگ خراب۔ مطلب کوئی کیسے ایسی حیوانیت کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں خود مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، جو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، کیا یہ ہماری مسلمانی رہ گئی ہے؟ دوسری بات یہ کہ دیت کے نام پہ بعد میں جو صلح ہو جاتی ہے، شادی کے نام پہ جو صلح ہو جاتی ہے، جو اس وقت کی اذیت ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کہاں گئی آج وہ ساری مذہبی جماعتیں جو ہر وقت روڈوں پہ سیاست کے لیے نکل جاتی ہے؟ اس مسئلے کو لے کے کیوں نہیں نکلتی؟ وہ سیاسی پارٹیاں جو آج ایسے کیسز کو لے کے سکورنگ کر رہی ہے، وہ آگے رب کے آگے جواب دے نہیں ہوں گے؟ اپنی فیمیل ونگ کے عورتوں کو جمع کرو اور بات کرواؤ، بس یہ جی ظلم ہوا ہے۔ ہر چیز کا سوموٹو ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن فائدہ کیا؟ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بہت وائرل ہے کہ ایک کوا لٹکا ہوا ہے اور کہا گیا ہے بابا جی سے کہ کوا کیوں لٹکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمام کووں کو ڈرانے کے لیے ایک کوا لٹکانا ضروری ہے۔ ضیاء دور کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہے بہت باتیں ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ، یہ فوج آ گئی، یہ آ گیا، جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ اگر یہ جمہوریت ہے نا، اگر یہ جمہوریت ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے ریپ رپورٹ ہو رہے ہیں اور بند نہیں ہو رہے، تو اس سے ڈکٹیٹرشپ لاکھ گنا بہتر ہے۔ ضیاء دور کی مثالیں کیوں دیتے ہیں سوشل میڈیا پر یہی عوام جو سارا دن جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں؟
کہ ضیاء دور میں ایک بار جو ہے کو سرعام پالیسی ہوئی, اس کے بعد ضیاء دور میں پورا ریپ نہیں ہوا, کسی نے ریپ کرنے کی ضرورت نہیں کی. وہ تو پھر ہم مثالیں دیتے ہیں ڈکٹیٹرشپس کی, اور یہاں جمہوریت میں بیٹھ کے ہم صرف گن رہے, جی ہماری تو 2017 میں اتنے ہوئے, ہم پھر بھی انڈیا سے پیچھے ہیں. مطلب واہ, ایک ریپ بھی ہونا تو آپ انسان نہیں ہو, آپ دنیا کی سب سے واہیات قوم ہو. پھر جی ہم انڈیا سے پیچھے ہیں, انڈیا میں 10,000 ہوئے, ہمارے 3500 ہوئے. وہ 3500 لوگ نہیں ہیں, وہ انسان نہیں ہے. مطلب سمجھ نہیں آ رہا. اوپر سے ایک سی سی پی او صاحب لاہور کے, مطلب ان کو تو اللہ عقل ہی دے, شادی شدہ ہے, بچوں کے باپ ہے, کہ اگر ایک پاکستانی شہری, اگر وہ عورت ہے کہ بچہ ہے, اگر وہ رات کو 3 بجے بھی گھر سے نکلے تو اس کی حفاظت, اس کی سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور آپ کی ذمہ داری ہے, جس کی آپ سیلری لگتے ہیں, اتنی بڑی لگژریس گاڑیوں میں گھومتے ہیں, لگژریس بنگلوں میں رہتے ہیں, اور لگژریس پروٹوکول آپ کو ملتا ہے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے نا, اس کو بھی سیکیورٹی دینا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ کے بیان سن کے تو لگتا ہے کہ آپ انسان ہی نہیں ہیں. اس کے اوپر پھر سارے پولیٹیکل اس کا استعفا دو. ایسے بیان کرنے والے کو سزا دو. استعفا کیا ہوتا ہے؟ مجرموں سے پکڑنے سے پہلے تو ایسے لوگوں کو پکڑو جو کہ وہ فورس کر رہا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر ہی نہ نکلیں. مطلب کس طرف ہم جا رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج بھی اسلام آباد میں کئی شہروں میں جو ہے احتجاج ہوئے ہیں, پشاور سے لے کے لاہور تک, اور ہمیشہ یہی ہم ایموشنز دیکھتے ہیں. زینب قتل کیس جب ہوا تھا, زینب چھوٹی سی ایک بچی تھی, اور ان کو بھی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, پورا ملک ایک ہوا, پورے ملک نے آواز اٹھائی, مجرم کو سزا بھی دلوائی. اس بار بھی مجھے لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اکٹھی ہے اس چیز پہ. لیکن جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے اگلے دن گجرانوالہ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور اب تک یہ 3 دنوں میں 4 کیسز جو ہے بڑے رپورٹ ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک محلے کے لڑکے نے ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں تو سب سے پہلے اتنا کہوں گا کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اب کہ وہ ایک مثال قائم کرے, ایسے لوگوں کو سزا دے. 50 میں سے 48 ریپ کے فائلز جو ہے وہ کورٹس میں پینڈنگ ہوتے ہیں, صرف 2 اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. 2 میں سے 1 کا پرسنٹ ہوتا ہے 10% چانس کہ اس کا مجرم پکڑا جائے, یعنی کہ 1000 میں 10 مجرم پکڑے جائیں, اور باقی 990 مجرم پینڈنگ کورٹ کیس, اور وہ پھر خارج, ختم. 1 لاکھ لوگوں کے لیے اگر آپ نے 10 2-3 جج رکھے ہیں تو ان کو بڑھا دینا, یا ڈائریکٹ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ سعودی میں کیوں ریپ کیس نہیں ہوتا؟ فوراً ہینگ کر دیتے, چوری پہ ہاتھ کاٹ دیتے. اسلام نے تو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے نا, دی ہے. ہمارے پاس ریسورسز ہے, سب کچھ ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ ریاست کو ابھی جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں نہ صرف اس معاشرے کو, اس قوم کو کھوکھلا کر رہی ہے, بلکہ دنیا میں بھی ہمارا نام خراب ہو رہا ہے. عجیب کے ٹائٹلز مل رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ اس پاکستانی قوم کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے. عجیب ٹائٹلز دیکھ کر ہونا آ جاتا ہے کہ اگر میں کہیں زندگی میں ملک سے باہر گیا اور میں ان کو بولوں میں پاکستان سے ہوں, اور آگے مجھے کہیں وہ نام نہ بول دیں جو کہ سوشل میڈیا میں ہمارے لیے آج کل یوز ہو رہا ہے, میں تو شرم سے مر جاؤں گا. خیر, ایک بہت ہی عجیب ٹاپک ہے, لیکن ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر جو ہے ہم رابطہ کریں گے کچھ سماجی کارکنان سے جو کہ آج سٹرائکس بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد پریس کلب میں بھی انہوں نے سٹرائک کیا, اور حقوق کی بات وہ کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس چیز کو فل سٹاپ لگنا چاہیے, اس کو فل سٹاپ لگنا چاہیے. پولیس کو اب اس چیز کو سیریس لینا چاہیے, اسٹیٹ کو اس چیز پہ سیریس لینا چاہیے. ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہے صبا افضل میم, سماجی کارکن ہے, اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. میم جیسے آپ سے شو سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, جو انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پر, اور اس کے علاوہ یہ 2-3 دن میں مزید 2-3 بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے, اور اب تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ ایک روٹین خبر بن گئی ہے. مطلب ایک روٹین خبر ہوتی ہے اور اب عوام بھی ایک روٹین خبر سن کے اگنور کر دیتے ہیں.
آپ نے آج بھی احتجاج کیا پریس کلب میں اور مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ پل نظر آئے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ احتجاج اور ریڈیو سے جو ہے ایسے لوگوں کا کچھ ہونے والا ہے، اور نہ سٹیٹ اٹھ رہی ہے۔ جس کیس کو لے کے سٹیٹ جو ہے وہ شوق میں آ جاتی ہے یا سٹیٹ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے، اس کے اوپر تو پوری مشینری لگا دی جاتی ہے، پورے ریسورسز لگا دیے جاتے ہیں، لیکن جو خاموش رہ جاتے ہیں، جن کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ابھی جو یہ انسیڈنٹس 3-4 دن میں ہوئے ہیں، پورا ملک ان کے لیے یکجا ہے۔ آپ کو دکھ رہا ہے کہ اب سٹیٹ جو ہے اٹھ جائے گا اور اپنے عوام کو وہ سیکیورٹی دے گا جو سیکیورٹی ایک سٹیٹ پر فرض ہے۔ دیکھیں، بہت ہی اندھوکناک واقعہ ہے، انسان اس سے زیادہ دیر سوچ ہی نہیں سکتا، یقین کریں کہ اس سے زیادہ دیر سوچا ہی نہیں جاتا کہ کیا ہوا ہوگا، کیا فیلنگ، اور وہ بچوں کے ریپ، خواتین کے ساتھ، یہ سب کچھ ان پہ آپ زیادہ دیر سوچ ہی نہیں سکتے، اتنا آپ کا ذہن معوف ہو جاتا ہے۔ اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ہم کوئی فورن کنٹریز یا وہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں نہیں رہ رہے ہیں جن کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، ہم اسلام کے رکھوالے ہیں، اسلام کے نام پہ یہ ریاست بنائی گئی تھی، تو اس میں تو ہمیں ڈبل شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، یہاں کس قسم کی تربیت کی جا رہی ہے، اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، گھروں میں کیا تربیت کی جا رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، بہت بڑا۔ اور اس پہ سب کو جو ہے اس کے ان معاملات پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، کیا ہم بچوں کی تربیت صحیح کر رہے ہیں، کیا ریاست کے ہم جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ہم اچھے ایماندار نیک لوگوں کو الیکٹ کر رہے ہیں جو کیپیبل ہیں، جو کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ ہمیں اس سے بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ دیکھیں، ہم بہت دنیا دار لوگ ہو گئے ہیں، ہم بہت دنیا میں جذب ہو گئے ہیں، ہم اپنی اسلامی روایات اور اپنے اسلام کو فراموش کرتے جا رہے ہوں، اللہ کے احکامات کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں آئے دن اس قسم کے انتہائی شرمناک جو ہے نا واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور سب سے بڑا میں بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر حکمران سخت ہو، اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ چند لوگوں کی قربانی دے دیتے ہیں، 2-3 لوگوں کو اگر ہینگ کر دیتے ہیں ان کے اس گناہگار فیل کی وجہ سے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں بہت اعلیٰ اقدام ہے آپ کا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو، ایسے مجرموں کو سرے عام سب کے سامنے سزا دیں، تاکہ لوگ اس سے عبرت یہ جو پکڑیں۔ شہر احتجاج ہو رہا ہے کہ ہینگ پبلکلی ریپسٹ، میں بھی سپورٹ کرتا ہوں، ان کو پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت میں اتنی دم ہے کہ وہ کر لے؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان، اپنے لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب جو بھی ریپسٹ پکڑا جائے سر عام پھانسی دی جائے۔ دیکھیں، اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، بے شک ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے ہم ساتھ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کام غلط ہو رہا ہے ہم اس کی بھی فیور کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی اچھے کام کر رہی ہے، ہم اس کے فالوورز ہیں، اگر وہ برے کام کر رہی ہے تو ہم سب سے بڑے کرٹک ہوں گے، کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ تحریک انصاف ہے، اس سے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، لوگوں کی توقعات ہے، ہم ان لوگوں کی توقعات کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ اس چیز کو ہم پروموٹ کر سکے، جسٹس کو پروموٹ کر سکے، لوگوں میں اعتماد آئے، لوگ خوشی سے رہ سکے۔ اب جو آپ نے بات کی پروٹیسٹ کی اور یہ سب چیزیں، دیکھیں یہ ہمیں کرنا تھا، یہ ہمارا رائٹ ہے، اور یہ بالکل پی ٹی آئی سے بڑھ کے اللہ کا حکم ہے۔ بالکل، پہلے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں غلط ہوتا دیکھو اس پہ آواز اٹھاؤ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور میں تو بالکل، میں پہلے دن سے اس چیز پہ آواز بلند کر رہی ہوں کہ اسلامی سزائیں نافذ کریں۔ دیکھیں، اللہ انسان کی فطرت کو بہت جانتا ہے، اس نے کریٹ کیا ہے نا، بالکل اس نے بالکل کریٹ کیا نا اپنا بندہ، اس کو پتا ہے کہ کتنی سخت سزا دوں گا تو یہ ڈھیٹ ہڈی جو ہے نا یہ سیدھی رہے گی، کیونکہ بنایا اللہ نے ہے، اور قرآن میں بھی لکھ دیا کہ یہ تو ہے ہی جھگڑا دو۔ ایک رب جس نے تخلیق کی ہے،
अगर हम उसके फैसलों को नहीं मानते, उसके जो सजाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर हम कैसे तो करते हैं कि हम इंसाफ ला सकेंगे, हम सुकून ला सकेंगे, हम पीस ला सकेंगे सोसाइटी में? ये इम्पॉसिबल है। जो लोग इसको डिफेंड करते हैं, जो एनजीओस, जो बाहर के लोग जो हैं इस चीज को, इसमें हर्डल्स डालते हैं इन सजाओं को इम्प्लीमेंट कराने में कि ये बिल्कुल इंसानी सजाएं नहीं है, क्या आप लोग अपने रब से, जिसने आपको बनाया, उससे बढ़ के आपकी सोच है? मुझे उन लोगों पे, उन वजीरों मशीरों पे, उन लोगों पे इंतहाई हैरत होती है और इंतहाई शर्म का मुकाम मुझे लगता है जब वो ये बात करते हैं कि ये जो है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एक शख्स ने इतना बुरा इकदाम किया, आप फिर भी उसकी फेवर कर रहे हैं? उसका तो एक एक पार्ट सबके सामने काटना चाहिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। नहीं, बिल्कुल ये इंसानियत की सबसे गिरा हुआ मुकाम है ऐसी हरकत करना। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग अगर इसी तरह आवाज उठाएंगे तो हुकूमत जरूर जो है इस पे एक्शन लेगी। और जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस से हमारे कौम ने कुछ नहीं सीखा, उसके मुजरिम को सजा भी हुई। मुझे मैम सिर्फ इतना बता दे कि ये इतने ज्यादा केसेस बढ़ने की वजह से, जिसमें अब मतलब कहीं भी कोई भी महफूज नहीं है, ना बच्चे फीमेल और ना मेल। इसकी वजह क्या है मैन? कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है हमारी सोसाइटी पे, कोई खुदा न ख्वास्ता कोई हमारे यहाँ ऐसा कंटेंट चल रहा है जिससे बस लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि पीटीआई अच्छे खासे एक्शन ले रहा है, ऐसा कोई कंटेंट भी नहीं चल रहा है। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी अल्लाह का शुक्र है डिप्रेशन हमारे मुल्क में बहुत कम है। वजूहात आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, जो इन्होंने ट्रीटीज साइन की होती हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जो इनके लॉज होते हैं वो उन्होंने साइन किए होते हैं। सजाओं पे भी कई कंट्रीज से इनके सिग्नेचर्स हैं, जो मेरे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में है कि आप सरेआम हैंग नहीं कर सकते। ये इन्होंने कुछ सिग्नेचर्स पिछली गवर्नमेंट्स ने किए हैं। देखो, इनको रिवाइव करने की जरूरत है, इनमें इनको दोबारा देखने की जरूरत है। और मैं बहुत ज्यादा इस पे स्टिक करती हूँ, बहुत ज्यादा इस फोर्सफुली इस पे आती हूँ कि हमें इस्लामी सजाएं नाफिज करनी चाहिए। देखिए, सऊदी अरब ने हाथ काटने की रखी, ठीक है, अभी हमारे हालात मुल्क के ऐसे नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं। अभी हम जब तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे देते, जब और चीजें नहीं दे सकते, तो हम इतनी सख्त सजा सिर्फ चोरी करने पे नहीं रख सकते। ठीक है, वो हजरत उमर सिद्दीक ने भी अपने दौर में थोड़ी देर के लिए उसको माफ कर दिया था कि मैं अपने हालात मुल्क अपने ठीक कर लूं, और उसके बाद फिर ये सजा पे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इंसान मासूम खाने के लिए कहीं से कोई रोटी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बात, आप जब किसी की जिंदगी खराब करते हैं तो उसमें जो कुरान का हुक्म है संसार करने का या उसको सरेआम हैंग कर दे, उसमें कोई माफी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैम, ये भी बता दें कि ये जो कानून है ये इस मुल्क में इम्प्लीमेंट कैसे होगा? कई दिहाइयों से ये बात हो रही है कि यार इन चीज़ों की सज़ा सख्त होनी चाहिए। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये मैसेज देना चाहिए कि हाउ टू स्टॉप सच क्राइम्स। अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट्स हैं रेप्स के, और इसी वजह से है कि वहाँ पर सज़ा नहीं है। ऐसी कोई मुजरिम कुछ साल कैद में या कुछ जुर्माना दे के फारिग हो जाता है, आजाद घूम रहा होता है। तो उनको भी हमसे उल्टा सबक सीखना चाहिए कि हम ये मिसाल कायम करके उल्टा आपको दर्ज दे रहे हैं कि आप भी ऐसा करें। इस मुल्क में ये कानून होगा कैसे नाफिज? क्या लाया मतलब अपनाना चाहिए? देखिए, ये आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप जब दूसरों से कर्ज लेते हैं, भीख मांगते हैं, उनसे सब चीजों में उनसे मुशावरत करते हैं, तो फिर आप आजाद नहीं है। ठीक है ना? वो फिर आपसे अपनी मर्जी के कानून पर अमल करवाते हैं, आपको फोर्स करते हैं। अभी हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम अभी उनके कर्जों के नीचे हैं, दबे हुए हैं, हम हर चीज में उनकी तरफ देखते हैं। हाँ, हमें अभी कुछ टाइम लगेगा। जब तक हम अपने पूरी कौम एक होकर मेहनत नहीं करती, अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती और ये अहद कर ले कि हम थोड़ा खा लेंगे लेकिन हमने किसी से भीख नहीं मांगनी है, हमने अपने मीन्स में गुजारा करना है, हमने खुद मेहनत करनी है। देखिए, खुददार कौम जो होती है ना, वो फैसले अपने खुद करती है। हम जैसी महकूम कौमें अपने फैसले नहीं कर सकती हैं, हमें मजबूर कर दिया जाता है, वरना अगले साल हमारा मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। तो हमें पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करा सकेंगे। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, ये केस गुजर जाएगा
اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ بہت کچھ اللہ نہ دیکھیں کرے، گے، ہاں۔ لیکن کچھ بھی اتنی اسٹرانگلی نہیں ہوگا جتنی ہماری وش ہے. بہت یہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے. سب بولیں گے، 4 دن بولیں گے، اس کے بعد خاموشی ہو جائے گی، پھر ایک واقعہ ہوگا، پھر سب سے اس کا یہ حل نہیں ہے، اس کا یہ حل بالکل نہیں ہے. بالکل، کئی سالوں سے ہم ہم یہی سب دیکھ کو رہے ہیں۔ ایک ہو کے آواز اٹھانی ہے. ہمارے یہ جو مولاناز ہیں نا، جو کہ سیاست میں انوالو ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی ان کو بھی دین سے زیادہ سیاست کا چسکا پڑ گیا ہے. اگر وہ بھی اپنا فرض پورا نہیں کریں گے، اگر وہ بھی مسجدوں میں اور جگہوں پہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کریں بالکل گے، ایگزیکٹلی، یہ جو کام ان کب کا ٹھیک کام ہوگی؟ ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو گائیڈ لائن مل جائے، لوگوں کو دینی احکامات کی پوری طرح سے ان کو علم ہو، اور اس میں کمی آ سکتی ہے. لیکن یہ بات بھی آپ نے صحیح کی کہ اب جو ہے ہمیں اپنا جو گائیڈ لائنز ہے اور اپنی معاشرتی تربیت ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، بعد میں سیاست اور باقی چیزوں پہ آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ صبا میم، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے ہم سے کی. سوشل میڈیا پہ چونکہ عوام کی زیادہ تر جو انفلوئنس ہے، ایک میں کہوں گا کہ ایک جو سوشل میڈیا پہ عوام کا جو فورس ہے نا، وہ کافی پریشر ڈالتی ہے حکومت پہ. پچھلے کئی دنوں سے ایک پکچر بہت وائرل ہوئی ہے، اور اس پکچر میں اتنا ڈیپ میسج ہے کہ آپ وہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے پکچر سکرین پہ دکھا دے. اگر یہی حالات رہے ہمارے ملک پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں سے، تو بہت جلد نا ہر وہ بندہ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بہن، ایون کہ دوست، کزن، سب کی حفاظت کے لیے نا پاکستان ایسا نظر آئے گا. اور یہ مینڈیٹری ہو چکا ہے. یہ موٹر وے والے واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وقت آنے والا ہے کہ ہر کسی کو سیکیورٹی اپنے ہاتھ لینی پڑے گی. کیونکہ اگر آپ پولیس کو کال کرے گے تو جی یہ تو آپ کے حلقے میں نہیں آتا، یہ میرے حلقے میں نہیں آتا، اور جب تک سیکیورٹی پہنچے گی تب تک آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. تو یہ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی، کیونکہ مجھے ریاست کی طرف سے وہ بھروسہ اٹھ ہی گیا ہے کہ جب آپ ہیلپ کے لیے کال کرو، آپ ٹول پلازا لیتے ہو، ٹیکس لیتے ہو، اور آگے سے آپ کہتے ہو کہ ہمارے اس میں نہیں آتا، یہ ہمارے جی اس میں نہیں آ رہا، ڈومین میں نہیں آ رہا. یہ جگہ کس کے ڈومین؟ پاکستان کے ڈومین. پاکستان کس کا ہے؟ مطلب ایک بندہ اگر تر میں کھڑے ہو کے کال کرتا ہے پولیس کو کسی ایسے ایریا میں، تو اس کی تو ہیلپ کرنے کوئی نہیں جائے گا، وہ مٹی سے کال کرے گا. پھر ٹھیک ہے، کافی زیادہ پوسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں. میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک پکچر ایک بچے کی اور ان کے ساتھ ان کے کوئی یا تو بھائی ہے ان کے، وہ ساتھ میں جو ہیں کھڑے ہیں. میں نے پروڈیوسر صاحب کو، شاہد صاحب کو میرے خیال میں پکچر واٹس ایپ کی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے موبائل اسکرین پہ فی الحال آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایک پکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں لائٹ تھوڑی زیادہ ہے، لیکن پروڈیوسر صاحب جو ہے آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے کہ آپ کو پھر اپنے بچوں کو اسکول لے جاتے وقت، اسکول سے واپس آتے وقت، سفر کے وقت آپ کو پھر ایسے رہنا پڑے گا. پھر یہ بندہ غدار بھی ٹھہرائے گا، پھر یہ بندہ مجرم بھی ہوگا، اس کے پاس گن بھی پکڑی جائے گی، لیکن وہ ہر چیز سہ لے گا، لیکن اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا. ایک غیرت مند قوم کی یہی نشانی ہوتی ہے. ریاست ہمیں اس پہ مجبور کر رہی ہے. پولیس ہماری کیا کر رہی ہے؟ ایسے بیان دے رہی ہے. خیر فی الحال میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. کراچی میں بھی کل کچھ لوگوں نے 2-3 دن کے ریلیز اور پروٹیسٹ کا اہتمام کیا ہے، اور حکومت کو پرشائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب اس چیز کو سٹاپ ہونا چاہیے. ایک جو ہے ایک مثال جو ہے قائم ہونی چاہیے تاکہ اب دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے. پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا. فی الحال وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا. اسٹے ود اس.